خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. آج میں بریک کے بعد مفتی صاحب سے اپنے چھوٹ کے والے سے بھی وظیفہ پوچھ لوں گا انشاءاللہ. جناب قبلہ مفتی سہیل احمدی صاحب تشریف فرمائے. السلام علیکم, خیریت سے حضرت؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے تو آپ کی شفا کے لیے, صحت کے لیے دعا گو ہیں. اور میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ جب میں نے سنا, مجھے عامر فیاضی بھائی نے بتایا تو مجھے ایسا لگا کہ مجھے لگا ہے. اللہ رب العالمین آپ کو اسی طرح شاداب رکھے, تر و تازہ رکھے اور مکمل صحت عافیت عطا فرمائے اور نظر بد سے محفوظ فرمائے. جزاک اللہ. اللہ آمین. بلکہ میں چاہوں گا کہ میں آج کا سوال بھی کر لیتا ہوں, اور ویسے بھی اگر آپ نے ویسے نظر بد کے عنوان سے معاوضتین بتایا بھی ہے, یا اگر کوئی بھی ایسی چیز کہ اگر جسمانی تکلیف کے آثار نمایاں ہوں کسی وجہ سے, تو اس میں اگر کوئی چیز ضرور بتائیے گا. وہ بھی ذیشان صاحب کا سوال ہے گجرات سے, جو کہتے ہیں کہ کورونا کے دوران ان کے گھر میں والدہ اور ایک قریبی رشتہ دار اس دنیا سے چلے گئے. یہ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے ایک عجیب سا خوف ہر وقت طاری رہتا ہے کہ پھر کوئی مصیبت نہ آ جائے. تو کہتے ہیں اس پہ مجھے بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. دیکھیں, ذیشان صاحب نے جو گجرات سے پوچھا کہ کورونا کے دوران میری والدہ اور ایک اور قریبی رشتہ دار کا انتقال ہوا, تو ظاہر ہے کہ ان کا وقت پورا ہو چکا تھا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس معاملے میں کبھی ڈرے نہیں. میں آپ کو حقیقتاً عرض کر رہا ہوں, حقیقت ہے لیکن کڑوی ہے, کہ جو رات آپ کی زمین کے اندر ہے نا, وہ رات کوئی مائی کا لال پوری دنیا مل جائے آپ کو وہ زمین کے اوپر نہیں دے سکتی. اور جو رات آپ کی زمین کے اوپر ہے, سارے مل جائیں, آپ زمین کے اندر نہیں جا سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو صحت عافیت عطا فرمائے اور سب کو اس طرح اموات سے محفوظ و مامون فرمائے. لیکن اس میں آپ کیوں خوف میں ہیں, آپ پر کیوں خوف طاری ہے؟ خوف تو طاری نہیں ہونا چاہیے. اور موت تو آتی ہی, معاف کیجیے گا, موت تو آنی ہے نا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کیا مجھے اور آپ کو یقین ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے, سب کو دے, ہمیں یقین ہے کہ ہم یہاں سے اٹھ کر اپنے گھر کو واپس جا سکیں گے؟ اگلے لمحے کا یقین نہیں ہے نا. یا پھر یہ کہا جاتا ہے کہ 4 دن کی زندگی جتنا جی لو, تو کیا پوچھ کر آئے ہیں کہ میری 4 دن کی زندگی ہوگی؟ کسی کو یقین نہیں ہے. اور جب موت کا وقت آتا ہے نا, وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, جب موت کا وقت آ جائے تو لمحہ برابر بھی, سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ سے خوف رکھیے. کل بھی ہماری بات ہوئی تھی, اللہ تعالیٰ سے ڈریے. دنیا سے انشاءاللہ ڈرنا آپ چھوڑ دیں گے, دنیا والوں سے ڈرنا چھوڑ دیں گے. جس کو اللہ کا خوف ہونا, اس سے کسی کا خوف نہیں رہتا. آج المیہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے خوف کے علاوہ, وسیم بھائی, ہر چیز کا خوف ہے. اللہ کا خوف رکھیے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. وہ آپ نے حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سنا ہوگا نا, جنگل میں جا رہے تھے, راستہ بھول گئے, شیر سامنے آ گیا تو لمحے بھر ڈر گئے. پھر کہا کہ تو جنگل کا بادشاہ ہے, میں 2 جہاں کے خالق و مالک کے محبوب کا غلام ہوں, مجھے راستہ بتا. تو اس نے پھر دم ہلاتے ہوئے آپ کو راستہ بتایا ہے. جی جی جی. جو اللہ سے ڈرتا ہے, جو رسول اللہ کی غلامی کا پٹا اپنی گردن میں لیے پھرتا ہے نا, اس سے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. تو یہ ڈر نکالیے کہ پھر کوئی مصیبت نہ آ جائے. جب مصیبت آنے کی ہوگی, اللہ سے یہی دعا مانگے کہ اللہ رب العالمین مصیبت سے محفوظ فرمائے. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. ہر چیز اللہ کی طرف سے, لیکن جب بھلائی پہنچے تو اللہ کی طرف منسوب کریں, جب برائی پہنچے تو کہیں کہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہوگا. اللہ رب العالمین کرم فرمائے. جو میں آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں, یہ وظیفہ بڑا زبردست ہے. یعنی اتنا زبردست ہے کہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. اچھا. ہاں, یہ میں آپ اپلائی نہیں کیجیے گا, لیکن کئی اسلاف سے منقول ہے کہ کھانے میں زہر تھا اور یہ دعا پڑھ کر کھانا کھایا, کچھ بھی نہیں ہوا. اچھا, ایک سے نہیں, کئی اسلاف سے منقول ہے. ٹھیک ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کے نام کی برکت سے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی, زمین کی ہو یا آسمانوں کی, اور وہ خوب سننے والا,
خوب جاننے والا ہے. یہ سنن ابی داؤد میں بھی ہے, جامع ترمذی میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے. میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ہیں. وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ والی زبان ہے. تو یہ آپ صبح و شام جب گھر سے نکلیں تب بھی پڑھ لیں, جب گھر واپس آئیں تب بھی پڑھ لیں, 11 مرتبہ پڑھ لیں. انشاءاللہ ہر چیز کا ڈر آپ کے دل سے نکل جائے گا. اور ایک یہ ہے کہ جو میں خاص طور پر آپ کے لیے بتاؤں گا اور باقی سب کے لیے بھی, حفاظت کے لیے. ہم حفاظت کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے وسیم بھائی. ظاہر ہے کہ آپ ایسے کام میں ہیں کہ جس میں ڈر رہتا ہے کہ کوئی نقصان نہ پہنچا دے. ان سب کے لیے کہوں گا آیت الکرسی بہت آسان ہے. گھر سے نکلتے وقت نا 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں. ولا یعودہ حفظہما پر جب آئیں تو ولا یعود حفظہما کو 11 بار پڑھ لیں. اچھا. اور وہو العلی العظیم پڑھ کے ختم کر دیں. اپنے اوپر دم کریں. انشاءاللہ اللہ کے فرشتے آپ کی حفاظت فرمائیں گے. ٹھیک ہے نا. یہ ایسا وظیفہ ہے کہ کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا انشاءاللہ. یعنی یہاں تک اسلاف سے منقول ہے کہ کہیں پر کچھ حملہ بھی ہوا ہے تو انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے. اور ایک ہے محسی, گھیرنے والا, دشمنوں کو گھیرنے والا. یا محسی اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے. اس کو کم از کم دن میں 7 مرتبہ پڑھ لیا کریں. اللہ رب العالمین آپ سب کی حفاظت فرمائے. سبحان اللہ. جزاک اللہ, بہت نوازش. جناب قبلہ مفتی سہیل احمدی صاحب, علماء کرام دیگر بھی تشریف لا چکے ہیں. تو ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ علماء کرام سے سوالات اور یعنی آپ کے سوالات اور ان کے جوابات انشاءاللہ. جزاک اللہ.